الحمد لله الذي أبدى الأفلاق والأرضين، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين، وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حمد و ثنا کے بعد میرے نبی محتشم، جان کائنات، روح کائنات، باعث تخلیق ارض و سما، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے دیوانوں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب قدیر لم یزل ولا یزال کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر التجا ہے کہ وہ خالق و مالک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سماعت فرما لینے کے بعد اسے یاد رکھنے کی، اور پھر ہم سب کو قابل عمل چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محترم، حالات کی نزاکتیں یقیناً بہت سارے احباب جانتے ہیں. ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، کس قدر پرفتن دور ہے. ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر بھی کئی ایسے معاملات کیے جا رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر بیرون ممالک کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں ان کے ساتھ عجیب انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے، اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی ہیں، ہمارا اتفاق نہیں ہے، ہمارا اتحاد مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو اتفاق اور اتحاد والی دولت ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کیے جا رہے ہیں.
اور اس کو ختم کیے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، جہاں اپنے قرب و جبار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فتنے نظر آتے ہیں، وہیں اگر دیکھا جائے تو جو پرکٹ قسم کے کافر ہیں وہ بار بار مسلمانوں کے عقیدے کو للکارتے ہیں، مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی توہینیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ مسلمان جو ہیں یہ ابھی بھی اپنے اندر ایمان رکھتے ہیں یا نام کے ہی مسلمان ہیں۔ تو اس حوالے سے سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی اس کے قصوروار وہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب جو کردار ادا کرتے ہیں اس پہ بھی ہم نے نظر کرنی ہے۔ آج سویڈن کو جو قرآن کریم فرقان حمید کی بے ادبی کرنے کی جرت نصیب ہوئی ہے، آخر کیوں؟ کیونکہ بارہا انہوں نے مسلمانوں کو آزمایا، اور آزمانے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب اب مسلمانوں کا چاہے قرآن ہو یا اور کوئی مقدس چیز ہو، جب اس کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی توہین اور بے ادبی کی جاتی ہے، یہ ویسے بھی نہیں بولتے ہیں۔ تو ان کو اخلاقیات مصطفیہ کا درس ٹی وی چینلوں کے ذریعے دے دیا جائے، اور بیک گراؤنڈ میں جا کے ہم قرآن پاک کی بے ادبی کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی کریں، یعنی ایک طرف سے بے ادبیاں شروع ہوں وہ کرتے جائیں، اور دوسری طرف سے جو دجال میڈیا ہے، اس کو میں دجال اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، تو دجال جو ہوگا وہ بھی ایک آنکھ والا ہوگا۔ یہ دجال میڈیا ہے جو حق بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، شرماتا ہے، اور حق بات جو بھی بندہ بیان کرنے والا ہو اس کو اتنی جرت نہیں ہوتی ہے کہ اس حق بات کو عوام تک پہنچائے، اس بات کو چھپایا جاتا ہے، اس بات کو دبایا جاتا ہے، اس بات کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا ہے۔ جو سوشل میڈیا کو اشارے ملتے ہیں، جو انہیں کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، جیسے یہود کہتا ہے ایسے ہی کرتے ہیں، جیسے کافر کہتے ہیں ایسے ہی یہ کرتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے پاکستان کے میڈیا کے اینکر حضرات اور جناب جتنے بھی یہ سلسلہ سسٹم چلا رہے ہیں ان لوگوں پہ، کافر تو کافر ہے، اس نے بے ایمانی کو پھیلانا ہے، اس نے ظلم کو پھیلانا ہے، اس نے ہر طرح کے فتنے کو پھیلانا ہے، اور اس نے ہماری نسلوں کے اندر بے حیائیوں کو منتقل کرنا ہے۔ اس نے تو ظاہری سی بات ہے یہ ساری چیزیں ہماری عوام کو سکھانی ہے، لیکن جب حق کی بات کرنے والا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، میں اہل سنت کا ایک خادم ضرور ہوں، لیکن مجھے کسی بھی اہل سنت میں سے کسی جماعت کا بھی میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن عہدہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حق بھی بیان نہ کروں۔ بات سمجھ آئی؟ عہدہ ہو کوئی یا نہ ہو، حق حق ہوتا ہے، اور اہل حق کی زبانوں سے حق جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت دجالی میڈیا جو ہے اس کے اوپر دیکھیں، ڈرامے کے لیے پورے کا پورا گھنٹہ موجود ہوگا، اتنا ٹائم ان کے پاس ہے۔ باقی فحاشی اور عریانی کے لیے ان کے پاس بہت سارا وقت ہے،
باقی اس کے علاوہ ہماری نسلوں کی ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے یہودی سوچ، یہودی فکر، یہودی تصورات، کافروں کی ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر رکھے ہوئے ٹی وی کے اوپر وہ چلاتے ہیں اور ہماری عوام کا، ہماری نوجوان نسل کا وہ ذہن بناتے ہیں۔ لیکن جب حق کی بات کہنے والا علل اعلان حق بات کرتا ہے اور بلا حیل و حجت کرتا ہے، بلا روک ٹوک کرتا ہے اور بالکل دلالے کے ساتھ کرتا ہے، اس کی اس دلیری کو سوشل میڈیا نہیں دکھاتا ہے۔ تو یہی ہے دجالیت۔ اگر آپ حافظ ملت، مجاہد ملت، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کے لیکچرز کو سن لیں، ان کے بہت سارے بیانات کو سننے کے بعد آپ میں سے ہر مسلمان یہ کہے گا کہ حقیقی دین یہی ہے جو ان کے لبوں سے نکل رہا ہے۔ ارے میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن دین والا عہدہ تو ہے نا جو میرے پاس ہے، وہی دین ان کے پاس تھا، وہی دین میرے پاس بھی ہے، اور ہر اسلام کے نام پہ ٹکڑے بٹیلنے والے کے پاس دین وہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حق بات کرنا ایک خادم حسین رضوی کا کام ہے یا اس کے بیٹے سعد حسین رضوی کا کام ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہ جو حق ہے اس کو سوشل میڈیا چھپائے، ایک نہیں لاکھ بار بھی چھپائے، وہ چھپا نہیں سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ سوشل میڈیا کو دجال نہیں کہنا چاہیے، تو میں کہوں گا اگر وہ دجالیت کا کردار نہیں ادا کر رہا ہے تو پھر جہاں پہ ڈرامے اتنے ٹائم چلائے جاتے ہیں، جہاں ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے جناب بہت ساری چیزیں چلائی جاتی ہیں، تو وہاں آج کے دن دیکھنا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جناب اس پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قرآن پاک کے تقدس کے لیے لوگوں کو دکھایا جائے گا۔ آج دیکھنا ڈرامے کتنے چلتے ہیں، فلمیں کتنی چلتی ہیں، فحاشی اور اوریانی کتنی دکھلائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور حق کی آواز جو حق والے بلند کرتے ہیں، آج یہ حق کی آواز کس کس چینل سے بلند ہوتی ہے؟ اگر جس سے بلند ہو تو بس ٹھیک ہے، ہمارا بھی نرم گوش ہے اس کے بارے میں، لیکن اگر یہ آواز بلند نہیں ہوگی کسی بھی چینل سے تو پھر سمجھ جائیں ان کو یہود و عنود کی طرف سے جو اشارے ملتے ہیں، جو جہاں سے یہ رقم بٹورتے ہیں، یہ ان کے ٹٹو ہیں۔ یہ بات بالکل 100% غلط ہے کہ ہم حق جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تو اگر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور تو چھوڑیں خبروں تک کی بات ہو، وہ میں یہاں بیٹھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں، یقین کریں سوشل میڈیا کی یہ جو جتنی بھی خبریں ہیں، ٹی وی اس میں سر فہرست ہے، بالکل قرآن و حدیث کے خلاف یہ ساری خبریں دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق جیسی خبریں یہ پھیلا رہے ہیں ایسی خبریں پھیلانی شرن حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ ہاں جی، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، لیکن کرنی تو میں نے پھر بھی حق بات ہے۔ یہ جتنی خبریں پھیلائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ ہو یا ٹی ویوں پہ ہو، یہ خبریں سننی کیا ہیں؟ حرام ہے۔ آج کے دن قرآن پاک کے تقدس کے لیے، مظلوم فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے جو آواز اٹھائی جائے گی، اگر اس میڈیا نے یہ باتیں دکھا دی تو سمجھ جانا جناب کہ ہاں کچھ نہ کچھ ان کے اندر مسلمان ہونے کا کچھ نہ کچھ موجود ہے، یعنی ایمان ہے۔ لیکن اگر نہ بتائی جائے تو پھر سمجھ جانا کہ یہ دجال کی ہی ایک صورت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہی وہ صورت ہے جو ہمارے بچوں کو تباہ کر رہی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایمان سے پیچھے کر رہی ہے، ہمارے باطن سے ایمان کو نکالنے کی کوشش یہ والے لوگ کر رہے ہیں۔ تو بہر صورت حق کی آواز نہ دب سکتی ہے اور نہ اس کو کوئی دبانے والا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہلاکو خان جیسا بندہ
جس نے اپنے دور کے اندر حق بات کو دبانے کے لیے، حق بات کو چھپانے کے لیے اس نے علماء کرام کی گردنوں کو کاٹا، سینکڑوں کے حساب سے علماء کرام کی گردنوں کو کاٹ کے جناب والا سامنے لوگوں کے لیے منار عبرت بنایا۔ تو الغرض ہلاکو خان جیسا بندہ جب علماء کو ختم نہیں کر پایا ہے تو کائنات کا کوئی بھی ہلاکو خان کا چاہنے اور ماننے والا اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہلاکو خان نہیں ہے، لیکن علماء حق کا پھر بھی ممبر و محراب سے حق کی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ظالم مٹ جاتا ہے، ظالم ختم ہو جاتا ہے اور اس کا ظلم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حق کی آواز کو مٹانے والا خود مٹ جاتا ہے، لیکن جو حق کی آواز ہے وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی ہے۔ جو سویڈن کے اندر غیر مسلموں نے معاملات کیے ہیں، ہم بالکل اس کے خلاف اپنی ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل مسلمانوں کے مقدس قرآن پاک کے خلاف جو توہین امیز معاملہ کیا ہے، ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ صرف زبان ہلانے تک بات نہیں ہو، باقی عملی جو کام ہے ان کے خلاف کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کا اتفاق اور اتحاد ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم سب کا اتفاق اور اتحاد ہوگا پھر کافر ہمارے مقابلے میں زیر ہو جائے گا۔ ہم خود بکھرے ہوئے ہیں، ہم خود بکھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج غیروں کو بھی ہمارے اوپر یہ جرت ہو رہی ہے کہ کبھی ہمارے قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، کبھی ہمارے جناب مسلمان جو وہاں فلسطین کے اندر ہیں ان کو کچلتے ہیں۔ ارے دیکھیں، تھوڑی سی ایک بات میں کر کے بات آگے چلاؤں گا۔ جس گھر میں سے ایک بندہ اگر چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اس پہ کیا گزرتی ہے، سوچیں ذرا۔ جس بندے پہ یہ حالات آئے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں، جناب آپ کا ایک بندہ دنیا سے گیا، آپ پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو ذرا سوچیں نا، فلسطین کے اندر وہاں پوری فیملیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، چھوٹے دودھ پیتے بچے، ان کی مائیں شہید ہو چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے جناب والا بہنیں اور بہنوں کے بھائی وہ ظلم کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج ایک اگر فوت کی ہو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو تقریباً 30,000 سے بھی زیادہ مسلمانوں کا خون فلسطین کے اندر بہایا گیا اور ہمارے کان پہ جوں تک بھی نہیں رہی۔ گویا ہمارے اندر جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں، وہ ختم ہو چکا ہے، اگر ہے بھی تو وہ مدھم پڑ چکا ہے۔ تو سامعین محترم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں کہا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اس کے بدن سے روح محمد نکال لو، جب روح محمد نکال لو گے پھر یہ منتشر ہو جائیں گے، پھر یہ بکھر جائیں گے، یہ پارا پارا ہو جائیں گے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائیں گے۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کی پاور نہیں رہے گی، جب ان کی پاور نہیں رہے گی تبھی تو سویڈن والے آ کے قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، تبھی تو جناب فلسطین والے جتنے بھی ہیں ان پہ اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے تو کافی عرصہ پہلے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہارے اندر کوئی بندہ فتنہ کرنے کی کوشش کرے، انتشار کی کوشش کرے، فتنہ پروری کرنے کی بات کرے، سمجھ جاؤ یہ یہود و عنود کا ایجنٹ ہے، مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنا چاہتا ہے۔ ایسا کوئی بھی بندہ ہو جو اختلاف کا باعث بنے
تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اختلاف کا سبب جو بندہ بنے ایسے بندے سے بچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایسے بندے سے آپ بچ جائیں گے، اختلاف سے بچ جائیں گے، جب اختلاف سے بچیں گے امت ایک ہوگی. جب امت ایک ہوگی ان کی زبان بھی ایک ہوگی، ان کی بات بھی ایک ہوگی. تو پھر جس وقت تک یہ زبان ایک رہی، جس وقت تک یہ امت ایک رہی، اس وقت تک 313 بدر میں آئے، 313 بدر میں آئے. 2 گنا زیادہ تعداد سامنے ہے لیکن زبان ایک تھی. پھر اس کے علاوہ جناب ایمان مضبوط تھا، اتحاد تھا، اتفاق تھا. تو اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے 313 کو 900 سے بھی زیادہ پر فتح حاصل ہو گئی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پارا پارا نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اتفاق کو قائم رکھا، اتحاد کو قائم رکھا. تو یہ اتفاق اور اتحاد ایک ایسا درس ہے جس کو ہم بلا چکے ہیں. اگر یہ دوبارہ اس درس کو ہم سننے کے بعد اس پہ کاربند رہیں، یقین کیجئے آج کا یہاں ہمارا سرکردہ نمائندہ جب آواز اٹھائے تو سویڈن کیا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے جناب جتنے بھی کافر ہیں وہ ہماری ایک بات کے بعد مجال کیا ہے، وہ ہمارا قرآن تو قرآن ہے، آیت کی کے اوپر زبر زیر پیش کبھی جناب وہ بے ادبی کر لیں نہیں کریں گے. لیکن وہ سمجھ گئے ہیں اس بات کو کہ مسلمانوں کو بکھیرنے کے لیے، مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے ہم نے جو ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں وہ ٹیمیں اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں. یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ پکی بات ہے، کچی بات نہیں ہے. جس کو اعتماد نہ ہو وہ ہم فرے کے اعترافات پڑھ لے جائے. حالانکہ پابندی ہے اس کتاب، لیکن میرے پاس ہے، میرے پاس یہ کتاب ہے. آپ اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ کو خود سمجھ آ جائے گی وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی مخلوق ہے جس کو انتشار کے اندر، جس کو اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو منتشر کرنا ہے. اس میں سے ایک ہی بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کتاب میں جو لکھی ہے ہمفرے کے اعترافات، یہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر موجود ہے اگر مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کو متفرق کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کو کسی ایک نقطے پہ جمع نہیں دیکھنا چاہتے، پھر ایک ہی کام کر لو، بس اللہ کے ولیوں کا پیار ان کے دلوں سے نکالو. ارے یہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کی بربادی کے لیے یہ والا پوائنٹ لکھا تھا یہودیوں نے. کس نے لکھا تھا؟ یہود کی سوچ تھی. یہود نے کہا جب ہم ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، ان کی لڑیاں تو اللہ والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. کوئی کس پیر صاحب کا مرید، کوئی کس پیر صاحب کا مرید. جب پیر صاحب آرڈر دیتے ہیں جی میرے مریدین سارے حاضر ہو جائیں جی فلاں جگہ پہ جہاد کے لیے جانا ہے، تو جو مرید ہوتا ہے نا اصلی، وہ پیر کے اشارے پہ پہنچ جاتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر ان کے دلوں سے اللہ کے ولیوں کا پیار نکالو. تو جب ولیوں کا پیار نکل جائے گا، یہ خود جناب اپنی منمانی کریں گے، تو پھر جناب ایک آواز پہ حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جب تیار نہیں ہوں گے تو ان کے شیرازہ خود ہی بکھر جائے گا. کیسا پوائنٹ انہوں نے بیان کیا. اور یہ والی سوچ آج جو داڑھی چپا کپا دستار کے غازیوں کے پاس ہے، میں آپ کو دلیل بتا سکتا ہوں یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کے ولی کر بھی کچھ بھی نہیں سکتے. یہ سوچ یہودیوں کی ہے. کس کی ہے جی؟ لیکن ہمیں آج سمجھ نہیں آتی ہے. ہم دین پڑھ کے، دین پڑھنے کے بعد پھر جناب تحقیق نہ کر کے پھر یہودیوں کی سوچ پھیلا رہے ہیں. اور میں کچی بات نہیں کر رہا، پکی بات کر رہا ہوں. اگر اس ہمفرے کے اعترافات کی جو کتاب ہے اس کے اندر اگر یہ بات نہ ملے، میں آپ کو مجرم، لیکن اگر یہ بات ملے پھر سمجھ جاؤ ولیوں سے دور کرنے والی جو بات ہے یہ یہودیوں کی ہے. کس کی ہے؟ اور اگر آج کوئی بندہ کہے ممبر پہ بیٹھ کے نہیں جی ولی تو کوئی کر بھی کچھ نہیں سکتے، پھر خود ہی سمجھ جاؤ نا جی کہ یہ ٹانکا کس نال مل دے جا کے، یہ لڑی کس نال مل دی جا کے. ہم کہتے ہیں یہودیوں کی سوچیں چھوڑیں، یہودیوں کے افکار لوگوں میں پھیلانے کی باتیں نہ کریں، مسلمانوں کی باتیں پھیلانے کی کوشش کریں. تو میں نقطہ یہ بتا رہا تھا کہ جس وقت ہمارے اندر اتفاق آ جائے گا، ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کافر سے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. میں مسلمانوں کے اتفاق کی بات کر رہا ہوں.
بات سمجھ آئی؟ یہ مسلمانوں کے اتفاق کی بات کر رہا ہوں. کافر سے اتفاق نہیں، کافر سے اتحاد نہیں، گستاخ سے اتحاد نہیں، بے ادب سے اتفاق نہیں. ہاں ظاہری طور پہ اگر جناب دل میں محبت نہ ہو، دنیاوی معاملات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن دلی طور پہ محبت بھی رکھیں اور ساتھ کہیں اتفاق کریں گے یہ ہمارا فلاں لگتا ہے فلاں لگتا ہے. اس صورت میں اسلام نے کہا ایسے یارانہ نہیں رکھنا ہے ایسے بندے کے ساتھ جو گستاخانہ عقیدے کا حامل ہو یا کافر پرکٹ قسم کا کافر ہو. تو بہر صورت مسلمانوں کے اتفاق کی بات ہے. جب آپس میں یہ مسلمان جو ہیں متفق ہوں گے تو پھر یک زبان ہو کے کفر کے خلاف بولیں گے، اور پھر اس بات کو سوشل میڈیا جو ہے وہ اٹھائے گا اور عوام تک پہنچائے گا، پھر اس کے بعد جا کے اثر ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن آج بھی میں یہ جانتا ہوں ملک پاکستان کے اندر بھی اکثریتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے حق کی آواز بلند کرنے والے موجود ہیں اور بلند کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ والے لوگ آ رہے ہیں اور ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ جو یہود و انود کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں ان کو سامنے ہی نہیں لایا جا رہا ہے، ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے، سامنے نہیں لے کے آتے. تو یہ دجالی کردار جو ہے یہ میڈیا ادا کرتا ہے، اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم آپس میں اتفاق ہی نہیں کرتے. تو ہمارا اس حوالے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اپنی اصلاح کریں. اتفاق ہو، اتفاق کے بعد میڈیا کون ہوا ہے کہ جناب ہماری باتوں کو آگے نہ پہنچائے؟ جب ہمارے اندر اتفاق ہوگا تو پھر جناب پریشر پڑے گا اس پہ، وہ بھی دکھائے گا آگے عوام کو. لیکن اس کو تو ارسل ٹکی کی فکر ہوتی ہے نا، جہاں سے پیسے ذرا زیادہ ہے تو وہیں اسی کی بات چلانی ہے، اسی کی خبر چلانی ہے. بے شک جناب وہ تنتر منتر مجھے بھی پتا ہے کہ جھوٹا بندہ بھی ہو نا وہ بھی پیسے دے دے کہے کہ یہ خبر ایسے چلانی. کئی لیک چیزیں میرے پاس ہیں، جھوٹ فراڈ ہوتا کچھ ہے کہتے کچھ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ چلیں ہمارے پاکستان کا ہی میڈیا ہے پی ٹی وی، میں تو نہیں سنتا، ہمارے گھر میں نہیں ہے، لیکن یقین کریں میں پیچھے ایک ٹائم میں جس وقت بہت شدت ہو رہا تھا اہل سنت و جماعت پہ، اس وقت میں نے کافی سرچ کی. ریسرچ کے بعد جناب کیونکہ سوشل میڈیا کے گروپس وغیرہ جو تھے وہ بھی تھے، اس کے علاوہ جناب حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے میں نے نیٹ کے ذریعے جناب کبھی میں نے پی ٹی وی، کبھی جناب ARY، کبھی کیا یہ ساری چیزیں میں نے جانچنے کی کوشش کی. یقین کریں میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں نے کہا کائنات میں اور اللہ کے بندے بے شک کافر ہی کیوں نہ ہونا وہ بھی اتنا جھوٹ نہیں بولتے جتنا جھوٹ سوشل میڈیا پہ بولا جا رہا ہے، جتنا جھوٹ ٹی ویوں پہ بولا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خبروں کے اندر یہ سچ بتایا جا رہا ہے؟ اکثر چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں، اور یہ جو پھیلا رہے ہیں بالکل شریعت کی نظر میں حرام ہے، اور ایسی خبریں سننا بھی حرام ہے. پھیلانا تو حرام ہے ہی ہے، لیکن ایسی سننا بھی حرام ہے. تو اس واسطے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. روح محمد کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے ایمان کو نکال لو. نبی کی تعظیم کی بات ہو تو کبھی یہ کہو جناب کہ معاذ اللہ بڑے بھائی جتنی کرنی چاہیے، استغفر اللہ. سمجھ آئی نا؟ نبی کی تعظیم کی بات ہو تو کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ بندہ مشرک بن جاتا ہے. یہ تو یہودیوں کی سوچیں، یہ تو مسلمانوں کی سوچیں نہیں ہیں. الغرض دو چیزیں میں نے بتائی ہیں، باقی اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ہیں جن کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں جانتا ہوں اور میرے پاس پروف سارا موجود ہے. لیکن خلاصتاً آپ کو بات بتا دوں، یہ ساری کی ساری سوچیں مسلمانوں کو بکھیرنے کے لیے یہودیوں سے شروع ہوئی، کافروں سے شروع ہوئی، اور آ کے ہمارے قرب و جوار میں جمع ہو گئی. گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اس واسطے اتفاق والی گل جڑا بندہ کرے اسے منو، لیکن جس وقت اختلاف والی گل کرے تو سمجھ جاؤ کہ جناب اس کی سوچ جو ہے نا یہودیوں کو لے چلی آئی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہوتی ہے اختلاف کسی اختلاف کے بعد جواب دینے کی، تو وہ پھر اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ اس اختلاف کو واضح کرنا ہوتا ہے، اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور حق گوئی جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنی ہوتی ہے، تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے. ہماری صورت علامہ اقبال نے کیا کہا؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو جس وقت تک روح محمد مومنوں کے دلوں کے اندر رہی تب 313 بھی آئے، تب بدر بھی ہوا، غزوہ خندق بھی ہوا، غزوہ حنین بھی ہوا،
اور بھی بڑے بڑے مارکے ہوئے کافروں کے ساتھ، لیکن ہر جگہ پہ ہر موقع پہ کافر جو تھے وہ پسپا ہو کے چلے جاتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شکست کھا کے واپس گئے، لیکن جس وقت کافروں نے پلان بنایا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور ٹی وی وغیرہ کا استعمال کر کے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دیا، تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جناب تھوڑا تھوڑا جس کو کہتے ہیں ٹیسٹر لے کے جیسے بجلی کو چیک کرتا ہے، دیکھیں نا کرنٹ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ اسی طرح کبھی توہین کر کے وہ پھر اس کے بعد چیک کرتے ہیں مسلمان اب بھی اٹھتے کہ نہیں اٹھتے۔ تو جس وقت مسلمانوں کا قرآن کے لیے اٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے حوالے سے اٹھنا بند ہو گیا، بس وہ سمجھ جائیں گے اب مسلمان بظاہر نام کے ہیں، لیکن اصل میں اندر کا جو مسلمان ہوتا ہے وہ مر گیا ہے، اندر کا مسلمان ہونا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، نام کے مسلمان رہ گئے۔ یہ چیک کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اس واسطے اے مسلمانوں، ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں کہیں سے قرآن کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف اور مقدس شخصیات کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھے، جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اس کے خلاف بولیں۔ اگر ہم نہیں بولیں گے پھر اس صورت میں کل ہم سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے روایت میں فرمایا، اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی بندہ منکر چیز دیکھے، اسلام کے خلاف کوئی بھی چیز ہو، منکر چیز، ناجائز، حرام، بے ادبی، گستاخی، انسلٹ، توہین، کوئی بھی ایسی چیز جو منکر میں آ جائے، فرمایا جب اس میں سے کوئی بھی تم میں سے دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ہاتھ کے ساتھ اس منکر کو روکو۔ مطلب یہ کہ بادشاہ وقت جو ہے اس کے پاس آرڈر ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، اس پاور کے ذریعے، فوج کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے، ایٹم بم کی دھمکی دینے کے ذریعے اور بہت سارے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے، اے کافرو تم کیا سمجھتے ہو مر گئے ہیں؟ ہم مرے نہیں۔ اگر ہمارے قرآن کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے نبی کے صحابہ کے خلاف، ہمارے نبی کی آل کے خلاف ایک لفظ بھی بولا، ذرہ سا بھی حرکت کی، یہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں ہم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ گل سمجھ گئے ہو نا؟ میں لفظ تھوڑے جی مدم نہیں بولے لیکن گل وچ پاور تسی سمجھ گئے ہو۔ تو یہ والا کام کس کا ہے؟ سرکردہ لوگوں کا، جن کے پاس پاور ہے ان کا یہ کام ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو نمبر ہے وہ کس کا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان کے ساتھ روکے۔ کس کے ساتھ جی؟ زبان کے ساتھ۔ ہمارے پاس تو جناب نہ فوج ہے ہمارے کنٹرول میں، نہ ہمارے پاس جناب گھوڑے ہیں جہاد والے، نہ ہمارے پاس کچھ اور اس طرح کا اسلحہ ہے جس کے ذریعے ہم جا کے ڈائریکٹ جناب کافروں پہ وار کریں، معاملات کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس زبان تو ہے نا اللہ کی دی ہوئی، یہ اللہ نے دیے۔ اور اگر اس سٹیپ پہ آ کے ہم نہیں بولیں گے تو قرآن اور اسلام، اللہ اور اللہ کے نبی کل قیامت والے دن ہماری پکڑ فرمائیں گے، ہماری گرفت فرمائیں گے، کیونکہ پہلا سٹیپ جو ہے اس پہ ہم نہیں اتر سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں، اتنے آرڈر ہمارے پاس نہیں ہے، اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن جو دوسرا سٹیپ ہے زبان سے بولنے والا، اس پہ بھی اگر مولوی چپ کر جائے، سر نیچے کرے، خیر جی کافر کر دیں کرنا دے جی تسی کہ کر سو تساں بولنے نال کی ہو جاسی، یار اساں نے بولنے نال کچھ بھی نہیں ہوندا، لیکن کم از کم اللہ تے اللہ دے نبی تے دیکھ رہے ہیں نا، اوتھے تے حاضری لگ رہی ہے نا کہ اساں قرآن پاک دی بے ادبی ہوئی ہے، تے پھر جناب بندیاں نے بیٹھ کے قرآن پاک دے حوالے نال گفتگو سنیے، اور سویڈن والے جو بے غیرت ہیں انہاں دے خلاف آواز اٹھانے دی کوشش کیتی ہے، لسٹ وچ نہ تے آ جاسی نا۔ اچھا یہ سٹیپ ہے زبان والا۔ اگلا سٹیپ ہے کیا؟ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھے تو اچھی بات، فَبِهَا، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے منکر چیز کو تو پھر کیا کریں؟ زبان سے روکیں۔ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانیں۔ ظاہری سی بات ہے زبان سے بھی ہم نہیں روک سکتے ہیں اس برائی کو، دل میں برا جانے، یار برا کام ہے، نہیں یہ غلط کام ہے، برا کام ہے، تو دل میں برا جانے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے آخری لفظوں میں ارشاد فرمایا ذالک اضعف الایمان، فرمایا او مومنو سنو،
یہ جو دل میں برا جاننے والی بات ہے، یہ سب سے کمزور ایمان والے کی نشانی ہے. سب سے کمزور جس کا ایمان ہے وہ یہ آخری کام کرے گا. لیکن جس کا ایمان اس سے پاورفل ہے وہ زبان سے منکر چیز کا رد کرتا ہوا نظر آئے گا. جو اس سے بھی زیادہ اگلے اسٹیپ والا ہے وہ صرف بیان دے کے بات ختم نہیں کرے گا، بلکہ وہ کافروں کو کہے گا، وہ کافروں بے ایمانو، ہم جیسے بدر کے میدان میں اتر سکتے ہیں ایسے ہی اس دور کے اندر بھی میدان میں اترنا میں آتا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو پھر باتوں سے ہی بات ختم نہیں کرنی چاہیے، صرف بیان دینے سے ہی بات ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس کے پاس جتنا پاور ہے اپنے اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس بندے نے اس منکر چیز کو روکنا ہے، اس سے لوگوں کو باز رکھنا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج دی دڑی بھی اگر کوئی بندہ آتی جی او سویڈن میں یہ ہوا، قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی، توہین کی گئی، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عام ہمارے جیسا بندہ اگر زبان سے مذمت کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس پاور ہے وہ پاور والے یہ والی بات کرے نا تو پھر سمجھ جاؤ جناب کہ بس اندرو خالی ہے، ایمان نہیں ہے اس کے اندر. پاور والے کو چاہیے حدیث پاک کے مطابق اپنا پاور استعمال کر کے وہ کافروں کو چپ کرائیں، ان کی زبانوں کو بند کرائیں، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی کافر سرعام اللہ کے قرآن کو چوک میں کھڑے ہو کے نہ جلایا جائے. کوئی شہید قرآن پاک ہے تو اس کا علیحدہ حکم ہے، لیکن کافر جیسے بے ادبی کی نیت سے جلاتے ہیں وہ والی صورت اور ہے. یہ حکم کفر ہے، اس پہ لگتا ہے. کون سا حکم لگتا ہے؟ کفر کا حکم. تو بہر صورت قرآن کس لیے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ عالمین کی نصیحت کے لیے آیا ہے. کس کے لیے جی؟ نصیحت کے لیے آیا ہے. پتہ نہیں یہ جو حق ہے، یہ جو سچ ہے، اس کو کیوں نہ اتنی تکلیف ہونی ہے؟ قرآن نے کسی کو کیا کہا؟ قرآن تو خود اعلان کرتا ہے ہدی للناس. اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور آج آپ کو یہ جو سائنس نظر آ رہی ہے، آج آپ کو یہ ہوائی جہاز اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج یہ جو موبائل ہیں یہاں سے جناب امریکہ کال کریں، فیس ٹو فیس آپ سامنے دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. آپ شاید یہ سمجھتے ہوں یہ انگریز کی ایجاد ہے. نہیں نہیں، یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ہم قرآن کے قریب نہیں آئے، قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کی، علماء سے دور رہے ہیں، ہم دینی دروس سے دور رہے ہیں، دینی مدارس سے دور رہے ہیں، دینی محافل سے دور رہے ہیں، ہم دین والے لوگوں سے دور رہے ہیں. تبھی ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے یہ انگریز نے سارا ایجاد کیا ہے. اور یہ بات غلط ہے. انگریز نے جو بھی بنایا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے بنایا ہے. کیا کیے جی؟ قرآن پڑھ پڑھ کے یہ سارا کچھ بنایا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ ساری کی ساری چیزیں ایجاد کی ہیں. مجھے وقت ملا تو میں کسی وقت آپ کو دلائل اس میں پیش کروں گا کہ کون کون سی چیز قرآن میں پہلے سے موجود تھی اور جن کو سرقہ کر کے چوری کر کے غیر مسلم لے کے چلے گئے، اور جناب وہاں پھر انہوں نے سائنس کا نام دے کے پھر انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو آگے شائع کیا ہے. لیکن اصل علم قرآن ہے. اصل ہماری جو لائبریریاں ریسرچ کرنے والے بندے اس بات کو سمجھتے ہیں. ہماری لائبریری جس وقت پاکستان بنا اس سے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی ہماری اکثر لائبریری جناب یہاں سے غائب کر دی گئی. ہمارے کتب خانے، ہمارے علمی ذخیرے اب بھی وہ غیروں کے پاس ہے، اور وہ علمی ذخیرے جو ان کے پاس ہے اسی میں سے جو قرآن کا نچوڑ ہے اسی میں سے وہ پڑھ پڑھ کے پھر جناب آگے کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں. اور جب نئی چیز ایجاد کرتے ہیں پھر نام دیتے ہیں سائنس کا. میں نے کہا تم جتنا بھی ہیرا پھیری کر لو تم نہیں کر سکتے. اہل حق سمجھتے ہیں کہ اصل میں اگر ہوائی جہاز ہوا میں اڑنے والا ہو یا بحری جہاز سمندر میں بہنے والا ہو، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ساری چیزیں جو انگریز نے بنائی ہیں رب کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے. تو سامعین محترم، یہ ہم سے ہی چوری کرنے کے بعد پھر اتنا آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر قرآن کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ اس قرآن کو سر عام میڈیا کی آنکھ کے سامنے یہ معاذ چلاتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس بات سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو؟ پھر کیا خیال ہے پھر علماء کو بولنا نہیں چاہیے اس حوالے سے؟ تو بہرحال سویڈن والے گستاخ اور بے ادب ہوں یا ہماری بغلوں کے نیچے ہوئے بے ادب گستاخ ہوں،
ہم ان سے بھی نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ نرم گوشہ رکھے مسلمان کے لیے۔ اتفاق اتحاد بہت ضروری چیز ہے۔ اگر اتفاق اور اتحاد ہوگا تو پھر ہماری آواز چھوٹی آواز نہیں رہے گی، ہماری آواز بہت بڑی آواز ہے۔ لیکن میں نے پہلے آپ کو بتا دیا بڑی آواز اب بھی ہماری ہے اہل سنت کی، لیکن اس آواز کو اب بھی دبایا جا رہا ہے۔ کیوں جی؟ سمجھ دو کہ نہیں سمجھ دو؟ اب بھی دبایا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے کتا مر جائے نا، کتا گلی میں، سوشل میڈیا والے جناب وہ شور کر کر کے پورے پاکستان میں ہر بندے کے دل دماغ میں ڈال دیں گے اور جی فلاں صاحب کا کتا مر گیا ہے، اور دوسری طرف سے عاشقان رسول کو اسٹیٹ گولیاں ماری جائیں وہ نہیں بتائی جاتی، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ سچا ہے، انہیں جیسا تو جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ کل سمجھ میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے میں تمہیں دس دیتا ہے کچھ دیر پہلے۔ یقین کرو جس وقت اہل سنت و سختی آسی نا، یعنی سیدھا بتاؤں آپ کو، فیض آباد کا جس وقت دھرنا تھا اس وقت میں نے حقائق کھنگالنے کی کوشش کی، میں نے تقریباً ہر چینل کو دیکھا، میں کہا دیکھیں یہ کہتے کیا ہے، تو سچ کہیں اور تھا، جھوٹ کہیں اور تھا۔ وہ دن، اس سے پہلے بھی میں نے کبھی ٹی ویاں نہیں دیکھی ہیں، اس کے بعد میں نے تو پکی توبہ کر لی، میں ایک عام سے سادے سے داڑھی منڈے بندے کی بات پہ تو یقین کر لوں گا جو مجھے سامنے آگے بات کرے، لیکن سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والا کوئی اگر مولوی بھی ہوگا اس کی باتیں بھی میں نے یقین نہیں کرنا ہے۔ کیوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہر بندے کو نہیں لے کے جاتے، یہ گل پکی ہے ویسے اللہ ماشاءاللہ کئی ایسے ہیں نا یہ جڑی حق دی آواز بھی آگا پہنچانے، لیکن اکثر کافرن دی گل ہی آگا پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس واسطے آپ سارے ہاتھ اٹھا کے اس بات کا اظہار کریں کہ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور سویڈن کے کتا مسلمانوں کے ایمان آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی پاکستان والے بھی سن لیں، ممتاز قادری شہید اگر ہوا ہے تو باقی ممتاز قادری آنے بند نہیں ہوئے، ابھی ماں نے وہ بچے جننے ختم نہیں کیے، ابھی بھی وہ مائیں ہیں، ابھی بھی وہ بچے ہیں جو مڑ کے دوبارہ نئے سرے سے ممتاز قادری کا کردار ادا کریں۔ اس واسطے ہمارے ملک کے پاکستان کے سرکردہ لوگوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے، آپ صرف بیان تک محدود نہ رہیں، آپ عملی کام کرنے کی بات کریں۔ جب عملی کام کرنے کی بات کریں گے بس صرف بات ہی کریں گے، کفر لڑک جائے گا، کام کرنا تو بات کی بات ہے، وہ نہ ہی کریں بے شک، ٹھیک ہے وہ نہیں کریں، لیکن بات تو غیرت والی کریں، ایمان والی بات تو کرنی چاہیے نا۔ میرے ذمہ یہ فرض تھا، میں نے چکا دیا ہے یہاں تک کہ آپ تک میں بات پہنچاؤں۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ جو لوگ جو نوجوان سوشل میڈیا چلاتے ہیں، فیس بک ٹویٹر وغیرہ جو بھی اکاؤنٹ چلاتے ہیں، اس کے اندر یہ بالکل آپ بالکل لکھ کے بری پوسٹ بالکل نہ کرنی، شرم حرام ہے، لیکن یہ والی پوسٹ ضرور کریں جی قرآن پاک کی بے ادبی کرنے والے جو ہیں ہم ان کی اس سے جناب بالکل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی جو ہماری حکومت ہے اس سے بھی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے التجا کریں کہ جناب آپ اپنا بھی کچھ کردار ادا کریں۔ یہ ہمارا ملک کون سا ہے؟ اسلامی جمہوریہ، یہ غیر اسلامی جمہوریہ تو نہیں ہے نا؟ اگر غیر اسلامی جمہوریہ ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھی بات، جناب بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس کے اندر جو سرکردہ لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، جو چھوٹے لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو سامعین محترم، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حق کی آواز بلند کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کے ایک عاشق نے تو یہ فرمایا کہ یہ زمین و زمان جو بنے ہیں اے مصطفیٰ کریم آپ کے لیے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے تو آپ کے لیے، سمجھ آئی نا؟ تو بات ختم کروں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ جسم میں جان تمہارے لیے، اور یہ سارا کچھ جو ہمیں ملا ہے سرکار کے صدقے سے ملا ہے، اور اگر سرکار پہ نازل ہونے والے رب کے کلام کی باری آئے مسلمان یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، جیسے اللہ نے یہ سارا کچھ نبی کے لیے بنایا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے مومن بندوں کو یہ چاہیے کہ قرآن کے خلاف جو بھی آواز اٹھے ہم اس آواز کو روکنے کی اور بند کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔